نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 87 سے لے کے 90 تک۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 87 سے 90 تک۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان تبوّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں ہی، مصر شہر میں ہی یعنی باہر نہیں، مصر کے اندر ہی کچھ گھر بناؤ، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور گھروں کو قبلے کی صورت بناؤ تاکہ تم نماز پڑھ سکو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وہاں نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کا مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ اور فرعون سر عام اس کو شکست ہوئی اور اپنی بات سے وہ پھر گیا، بہرحال اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، تو اس کی اچھی خاصی بےزتی ہوئی، تو اس نے اور بھی زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا، بنی اسرائیل پہ ظلم زیادہ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے بنی اسرائیل کبھی نماز پڑھ بھی لیتے تھے عبادت گاہ میں، جو ان کی عبادت گاہیں بنی ہوئی تھیں، لیکن اب اس نے عبادت گاہوں کے اوپر بھی پابندی لگا دی، عبادت گاہوں میں جانے نہیں دیتا تھا، اور جو جاتا تھا اس کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ ہمیں خصوصی ہمارے لیے کوئی سہولتیں پیدا کی جائیں کہ ہم گھر میں نماز پڑھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ آپ گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن نماز قائم کرنی ہے، نماز کی معافی نہیں ہے، لیکن تم گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو۔ اب وہ گھر جو تھے 2-3 نہیں بنائے گئے، کئی ایک گھر بنائے گئے تاکہ فرعون کو اور فرعون کے لشکریوں کو شک نہ ہو جائے کہ ان گھروں میں کچھ عبادت ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے جہاں عبادت ہوتی ہے وہاں اجتماعیت بھی ہوتی ہے، اور جہاں اجتماعیت ہوگی تو وہاں سیاسی باتیں بھی ہوں گی۔ سیاسی باتیں سے مراد یہ جو ہمارے ہاں ہیں یہ باتیں مراد نہیں ہیں، سیاسی باتوں سے مراد وہاں کہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پلاننگ کرتی تھی کہ کب ہم نے یہاں سے نکلنا ہے اور یہ فرعونیوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، چونکہ وہ ظلم کرتا تھا اور فرعون تو دشمن تھا، تو دشمن کے خلاف پلاننگ کرنا، تو وہاں جب اجتماعیت ہوتی تھی تو پلاننگ بھی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں یہاں کہ ہم نے ان کے لیے آسانی بنا دی اور ان کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کریں، لیکن وہ قبلہ رخ ہوں۔ اصل میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے لیے تو آسانی کر دی گئی، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین مسجد ہے، لیکن ان کے لیے ہر جگہ نماز پڑھنا جائز نہیں تھا، عبادت گاہ میں جا کے نماز پڑھنا ضروری تھا، تو اس لیے بھی ان کے لیے مشکل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سہولت پیدا ان کے لیے کر دی۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینہ، اے اللہ میں تبلیغ تو کر رہا ہوں، لوگوں کو تو سمجھا رہا ہوں، لیکن اے اللہ تو نے فرعون کو اور اس کی قوم کو زینت عطا فرمائی ہے، زینت و اموالا، مال عطا فرمائے ہیں، یعنی زینت سے مراد شان و شوکت، شان و شوکت عطا فرمائی، اور ظاہری بات ہے جس نے ڈریسنگ اچھی کی ہوگی، کپڑے اچھے پہنے ہوں گے تو وہ خوبصورت بھی لگے گا، وَأَمْوَالًا، اور مال بھی دیے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ، تو نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں تاکہ وہ تیری راہ سے گمراہ کر سکے لوگوں کو۔ ہمیشہ جو با اختیار لوگ ہوتے ہیں وہی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو مالی طور پہ جن کو ٹینشن نہیں ہوتی، عام لوگ تو مزدور ٹائپ طبقہ ہوتا ہے، وہ تو اپنی روزی روٹی کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور ان کو سوچنے کی زحمت وہ نہ گوارا کرتے ہیں اور نہ وقت ملتا ہے۔ تو جو بڑے سردار تھے اور امیر لوگ تھے وہ دین سے روکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے شکوہ کیا اور دعا کی کہ اللہ تو نے ان کو مال سے نواز رکھا ہے، شان و شوکت سے، حکومت بھی ان کے پاس ہے، مال و دولت بھی ان کو عطا کر رکھے ہیں، تو تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب پھر دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو غارت کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو مزید سخت کر دے، فلا یؤمنون، پس نہ وہ ایمان لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، کہ عذاب کو دیکھ لیں۔
اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، اب تم سیدھے راستے پہ قائم رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، جو لوگ نہیں جانتے ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزار دیا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو میں نے جیسے پہلے عرض کی ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے جب نماز پڑھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو مسلمان ہو گئے تھے، جو سردار تھے بیسیکلی، تو انہوں نے پلاننگ کی، اللہ تعالیٰ نے وحی کی، حکم دیا کہ سمندر کو آپ نے پار کرنا ہے، دن مختص ہو گیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکل پڑی تو ابھی نکلی ہی تھی تو فرعون کو بھی پتہ چل گیا، ظاہری بات ہے فرعون کے جاسوس تو تھے، حکومت اس کی ہے، تو پتہ چل گیا۔ اب فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، مکمل لشکر کے ساتھ نکلا، اور اس نیت سے کہ ان کو آج میں کچل کے رکھ دوں گا، ختم کر کے رکھ دوں گا۔ تو بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے گزار دیا، سمندر کے دو راستے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا سمندر پہ اور سمندر دو راستوں میں بٹ گیا، دو حصوں میں بٹ گیا اور راستہ بن گیا جس طرح ایک عام راستہ ہوتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، لیکن جب فرعون نے دیکھا اور فرعون کے لشکریوں نے دیکھا، اب موت جو ہوتی ہے انسان کو بہادر کر دیتی ہے، کبھی انسان کا تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں فرعون جیسا جابر ظالم بادشاہ، اب بادشاہ تو آگے آگے نہیں جاتا، بادشاہ کا کیا کام ہے پیچھا کرنا، لیکن جب موت آئی ہوتی ہے انسان کی تو وہ موت اس کو خود دھکیل کے وہاں لے جاتی ہے۔ اب سب سے آگے آگے فرعون ہے اور فرعون کا لشکر بھی ہے، تو فَأَتْبَعَهُمْ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سمندر دو حصوں میں بٹا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ گزر گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے، ہمارے پاس تو سواریاں بھی جدید ہیں، ہمارے پاس تو قوت بھی بہت زیادہ ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودَهُ، سرکشی کرتے، باغیوں وعدوا، ظلم کی نیت کرتے ہوئے اور سرکشی کرتے ہوئے پیچھا اس نے کیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب سارا لشکر درمیان میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو پانی مل جائے، پانی جب مل گیا تو وہ غرق ہو گیا۔ اب غرق ہونے کے قریب ہے، مرنے کے قریب ہے، تو فرعون کہتا ہے قال آمنتو، اے اللہ میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس کے ساتھ بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، بنی اسرائیل، میں بھی اسی پہ ایمان لاتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں۔ اسے کہا گیا کہ اب ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے گا موت سے پہلے پہلے یا پھر موت کی انسان کو کوئی نشانی نظر آ جاتی ہے، اس کو 100% پتہ چل جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، تو اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اچھا یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کی جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا تو کسی نہ کسی طرح انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ بعض دفعہ وہ بول پاتا ہے، بعض دفعہ بول نہیں پاتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔